الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا سکھاؤتا نبیاں جے اللہ سکھاؤتا نبیاں جے سنگن جا دیوانا اللہ سنگن جا دیوانا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمیں اپنا وہ کہتے محبت وہ تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے محبت وہ تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظر میں عنایت وہ تو ایسی ہو پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں اکثر دعا. میرے پیارے اساتذہ معزز سامعین اور میرے مکتب زدیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جناب صدر علامہ اقبال شاعر فلسفی دانشور اور قومی رہنما تھے. وہ اسلام کے رشتے سے عالمگیر قومی اسلام کے رشتے سے عالمگیر اور قومی رہنما تھے. جناب صدر علامہ اقبال نے جو شاعری لکھی ہے تو اس سے کہیں مسلمان بیدار کا پیغام دیتے ہیں تو کہیں مسلمان اتحاد قربانی کی یاد دلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے پیارے اساتذہ کرام معزز سامعین اور مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال شیخ محمد اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا.
علامہ اقبال کو کالج کے زمانے سے ہی شاعری کا شوق تھا. علامہ اقبال کی شاعری کے 3 دور تھے. پہلا دور انگلستان جانے سے پہلے کا تھا. دوسرا دور قیام یورپ کا تھا. تیسرا دور جس میں ان کی شاعری عروج پر پہنچی اور فارسی کا غلبہ ہوا. بلال آؤٹ ہو چکے ہیں. تالیاں بلال کے لیے. فاصلہ یونس رضا. علی بیٹا تھا. مجید. بھرپور تالیاں مجید کے لیے. ون ٹو تھری ریڈی. دریا خان کے لیے بھرپور تالیاں. شکیل دیکھیں مہمان کے اکبر. طاہر کے لیے بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا یہ پروگرام جس میں تقریر بتاتا رہے گا میرے استاد سر بلال اور سر ممتاز احمد کا شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھایا. ماشاءاللہ آج کا پروگرام یوم اقبال 9 نومبر کی نسبت سے رکھا گیا. تمام طلباء نے ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تقاریر اچھی کی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بچوں نے نعت پیش کی. تو تقریر کرنے والے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی پروگرام کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. اس کے لیے آپ تقریر کرنے کے لیے پہلے جو ہے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ آپ جب تقریر کریں تو وہاں پہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر بلال احمد صاحب کے بہت مشکور ہیں جو بچوں کو محنت کر رہے ہیں اور یہ ایسے پروگرام منعقد کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ تو کافی سست ہوتے ہیں لیکن سر بلال بس ہم لوگ بھی چلا رہے ہیں. بس یہی دعا ہے کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں اور آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے پروگراموں میں اچھی تقاریر پیش کر سکیں گے. سب ٹیچر اور شاگردوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں بے حد مشکور ہوں اپنے استاد مکرم بلال احمد حفیظ طاہری کا اور ALP کے دیگر ٹیچر سر محمد احمد صاحب اور سر حسیب احمد صاحب. ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ اسی عمر میں بچوں کو یہ تقریر کا جذبہ دلا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے سینٹر کو الحمدللہ یہ اعزاز ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں خاص کر جو بس قومی حوالے سے نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ کوشش کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہم ارینج کریں. تو اس میں جو ہمارا بہترین جو بہتر اچھا کردار ہے جو ہمارے سر حسیب حسین سر حسیب حسین کے لیے آپ کو پوچھا لے الحمدللہ یہاں پر اسٹیج پر آنا یہ نظامت سنبھالنا اسٹیج سیکرٹری سنبھالنا تو یہ بڑا فن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہیں سے یعنی آپ لوگ یہ سب ڈرائیور کا کام کیا جاتا ہے. ڈرائیور نہ ہو سیٹ پر تو چلے گی بس نہیں چلے گی نہ ہی منزل پر پہنچے گی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ سب کو شاباش ہے کہ وہ ہمارے ایونٹس میں پیش رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے سر ممتاز صاحب بھی آئے ہیں ان کے مشکور ہے جنہوں نے آ کر بچوں کو حوصلہ افزائی کی ہے. تو اور بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ بچوں کو ہی جاتا ہے اس دفعہ کیونکہ ہمارے اتنے بہت سارے ایونٹس شروع سے پیکج A B C سے ہم کرتے آ رہے تو
بڑا یہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں بڑا مشکل ہوتا تھا یہ، خاص کر یہ کیبلوز وغیرہ اس میں بڑی سردردی ہوتی، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے کو پیچھے کرتے. تو اس دفعہ یہ ہمارے کیا نام ہے حاجی سلمان ہیں اور شاہنواز، جتنے بھی دوست سے جنہوں نے مل کر، خالد بھائی ہیں جتنے بھی جنہوں نے مل کر اس کو بڑے جو ارینج کیا، ٹارگیٹس ہیں اس کو ان کو فیس کرنے پر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہر بات سمجھتے ہیں جس طرح میرا اللہ بتا دیں کہ وہ پرائمری پاس کے لیے کچھ اس طرح کا موقع ہی نہیں ملا نا، تو الحمدللہ یہ ایل پی میں آپ کو یہ سب ایک چانس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین اپرچونٹی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں آ جائیں. اسٹیج آپ کا ہے. میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں پیکج اے بی سی سے کہ بھی اسٹیج کے آپ مالک. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو علامہ اقبال کا یہ شعر میرے خیال سے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ ہمدردی نظم کا ہے. اس طرح ہے کہ وہ ایک بلبل ہوتا ہے جو وہ اڑتا ہوا کسی درخت پر جا کر بیٹھتا ہے. جتنے پرندے ہیں وہ اکثر شام کو ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. پھر کیا ہوتا کہ بلبل چلا جاتا ہے، وہ کسی درخت پر بیٹھتا ہے، اسی اسنا میں اسے وہ گھر سے دور نکل آتا ہے. تو شام ہو جاتی ہے، پھر وہ بلبل اس درخت پر رہ جاتا ہے. اب اپنے گھر کی طرف کیسے جائے؟ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، راستہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اب کیا کرے، کیسے اپنے گھر کو جائے؟ بڑا پریشان ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی اسنا میں ایک جگنو آ جاتا ہے. جگنو کیا ہے؟ جگنو روشنی والا. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چمک رکھی ہے، ایک روشنی رکھی ہے. وہ رات کو ہی وہ نظر آتا ہے کیونکہ اس میں وہ لائٹ ہوتی ہے، بتی ہوتی ہے. سمجھو اللہ تعالیٰ قدرت طور پر اس میں گویا کہ ایک بلب رکھا ہوا ہے کہ وہ جب اڑتا ہے تو پھر اس کی چمک سے پھر ارد گرد تھوڑا روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جگنو قریب سے گزرا اس نے کہا. اور مجھے نظم یاد ہے، بڑی بہترین نظم ہے، بڑی بہترین نظم. تو مجھے نظم یاد ہے، نظم ہوتی تو اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور پھر تشریح کر جاتے، پھر اور مزہ آ جاتا. تو پھر جگنو نے اس بلبل کو دیکھا بھی کیا ہے، کیوں پریشان، کہا کہ میرا گھر بہت دور ہے، میں دور سے اڑتا ہوں اور یہاں آیا تو اتفاق یہ ہو گیا کہ مجھے دیر ہو گئی. اب یہاں سے مجھے گھر جانا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس اب اندھیرا ہے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے میں جا سکوں. ٹھیک ہے بھائی، دوسروں کو ٹارچ والا تو میں کروں گی. تو پھر کیا ہوا کہ اس جگنو نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے؟ دیکھو مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں اڑتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تو میرے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اب میں چلتا جا رہا ہوں، تم بتاؤ کس طرف جانا ہے. میں چلتا رہوں گا، روشنی کرتا رہوں گا، تم میرے ساتھ چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ جانا. تو اسی کا آخری شعر اس ہمدردی کا کہ ہاں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام. آپ آئیں گے، اپنا انعام سر سے وصول کریں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیم میں عظمت اللہ. تالیاں. تالیاں آپ سب کی. مزید رب العالمین علم میں ترقی آمین. والدین کے سلام اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.